اس کے ارد گرد رنگ برنگی گھیردار فراقیں پہنے بہت ساری پریاں تھیں۔ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ فیروزی فراق پہنے ایک پری مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میرا نام نوریہ ہے، مگر میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس پری سے پوچھا۔ ارے واہ، تمہاری طرح تمہارا نام بھی بہت پیارا ہے، چلو مل کر کھیلتے ہیں۔ سرخ فراق پہنے ایک اور پری اس کی طرف بڑھی۔ اس نے دیکھا باقی پریاں بھی اس کے قریب آ گئیں۔ 7 سالہ نوریہ خود کو اس خوبصورت وادی میں دیکھ کر بہت حیران تھی۔ یہاں چاروں طرف رنگ برنگے پھول ہی پھول تھے۔ اسے بھی پریوں جیسا لباس پہنا دیا گیا۔ اب وہ بھی ان پریوں کی طرح گھیردار سفید رنگ کے فراق پہنے ہوئے تھی۔ نوریہ پریوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ساری پریاں بھی اسے دیکھ کر خوش تھیں۔ خاموش ہو جاؤ سب، ملکہ پری آ رہی ہیں، ان میں سے ایک پری نے بلند آواز میں سب کو اطلاع دی۔ ساری پریاں فوراً ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ سفید خوب گھوڑوں کی بگھی چاروں طرف سے پھولوں میں سجی ہوئی تھی۔ ملکہ پری بڑی شان سے بگھی سے نیچے اتری۔ ملکہ نے گلابی رنگ کی پوشاک پہن رکھی تھی جو چمک رہی تھی، ایسے جیسے ستارے جڑے ہوں۔ ملکہ پری کے آس پاس آ کر ٹھہر گئیں۔ خوش آمدید پیاری لڑکی، کہو کیسا لگا ہماری پھول وادی میں آ کر؟ ملکہ پری نے بہت نرم لہجے میں نوریہ سے پوچھا۔ نوریہ بہت حیران تھی، بولی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ ہماری پھول وادی میں صرف ان بچوں کو لایا جاتا ہے جو سچ بولتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہر موقع پر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہماری پھول وادی کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں، ہم وہاں رہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اصلی روپ میں نہیں بلکہ بیس بدل کر گاؤں والوں کے سامنے جاتے ہیں۔ ملکہ نے اشارہ کر کے ایک پری سے اس کے بہت سارے تحفے منگوائے۔ نوریہ نے ملکہ پری کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ مسکراتے ہوئے واپس اپنی بگھی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ نوریہ ایک درخت پر لگے جھولے پر بیٹھ کر جھولا جھولنے لگی۔ پری کھلکھلاتے ہوئے اس کو زور سے جھولا جھلایا اور وہ ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے بارش اور جھولے کا مزہ لینے لگی۔ نوریہ، اٹھو، صبح ہو گئی ہے، اسکول بھی جانا ہے تمہیں۔ اپنی امی کی آواز پر نوریہ نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی۔ امی اس کے چہرے پر پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار رہی تھیں۔ نوریہ نے حیرانگی سے خود کو چرپائی پر لیٹا دیکھا اور مسکرانے لگی۔ تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اسکول سے واپس گھر آئی تو ایک بار پھر حیران۔ چرپائی پر رنگ برنگے چمکدار کاغذوں میں لپٹے بالکل ویسے ہی تحفے تھے جیسے پری نے اسے دیے تھے۔ امی یہ سب کہاں سے آئے؟ اس نے اپنی امی سے پوچھا۔ یہ تمہارے چھوٹے ماموں نے تمہارے لیے دبئی سے بھجوائے ہیں۔